آج 17 محرم جمعے کے دن عرش پر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ آج جو یہ تسبیح پڑھے گا سارا دن جو منہ سے بولتا جائے گا وہ ضرور ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستو 17 محرم جمعے کے دن جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے، سارا دن جو منہ سے بولتا جائے گا انشاءاللہ العزیز وہ ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستو یہ وہ فضیلت اور برکت والی تسبیح ہے کہ جس کو پڑھنے سے نہ صرف گناہ معاف ہو جاتے ہیں بلکہ 17 محرم جمعے کے دن جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کی تمام حاجات کو پورا کرتے ہیں، اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کرتے ہیں اور اسے بے شمار رزق غیب سے عطا فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے گا تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ ان کلمات کو پڑھا ہوگا۔ تو ناظرین محترم 17 محرم جمعے کے دن جو یہ تسبیح پڑھتا ہے تو عرش پر ہلچل مچ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے فرشتے کی دوڑیں لگوا دیتے ہیں اور اس کے ہر معاملات میں اس کی غیبی مدد کرتے ہیں اور اس کے منہ سے نکلے ہوئے ہر لفظ پر اللہ تعالیٰ کن لکھ دیتے ہیں۔ دوستو ایک بہت ہی خاص اور مشرف وظیفہ لے کر آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور کہ جس کو آپ نے 17 محرم جمعے کے دن 1000 مرتبہ پڑھ لیں تو لاکھوں کا قرضہ بھی ختم ہو جائے گا، حاجات ایک دن میں پوری ہوں گی۔ ناظرین محترم یہ کوئی بڑا وظیفہ اور نہ ہی کبھی آپ کو بڑے بڑے وظائف میں بتاتا ہوں، مختصر سا عمل ہے۔ آج کا وظیفہ نہایت مختصر سا وظیفہ ہے، 17 محرم جمعے کے دن آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے انشاءاللہ تعالی، پھر اس وظیفے کا اثر آپ خود دیکھیں گے، رزق اور مال اور دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ یہ خاص وظیفہ دولت کے لیے ہے، لیکن آج کا یہ وظیفہ یہ عمل صدقے دل کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ اس عمل کو اگر فقیر بھی کرے تو وہ بھی اللہ پاک کی عنایت اور اس کے فضل و کرم سے دولت پر بیٹھ کر راج کرے گا، کیونکہ اس وظیفے میں جو طاقت ہے، اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ ویسے تو ہم اپنے چینل پر بے شمار وظائف بتائے ہیں، لیکن جو یہ عمل ہے، جو یہ وظیفہ ہے، یہ آپ کی ساری پریشانیوں کو انشاءاللہ ختم کر دے گا۔ آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرضہ بھی ختم ہوگا، وہ بھی چٹکیوں بجاتے ہی ختم ہو جائے گا۔ قرضوں کے ادا ہونے کے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ کرایہ کیسے ادا کریں، گھر کا خرچہ کیسے چلائیں، کیونکہ آج کل مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ ایک وقت کا کھانا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ ہر ماہ بجلی کے تگڑے بل بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور پھر ہر ماہ بچوں کی فیس بھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ انسان بہت پریشانی میں ہے اور انسان کو سکون صرف اللہ پاک کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بات بہت ہی اہم کرنے لگا ہوں کہ جب انسان عاجزی کے ساتھ اللہ پاک کے آگے جھک جاتا ہے، سجدے پہ سجدے کرتا ہے اور پھر ہر سجدے میں رو کر گڑ گڑا کر خوب ڈھیروں دعائیں مانگتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ ہم ہر وظیفے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ سے مانگنے کا آپ کو طریقہ جب آ جائے گا تو پھر آپ کو کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ نے صرف ہاتھ اٹھانے ہیں اور آپ کو ملنا شروع ہو جانا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے کچھ اعمال ہوتے ہیں، آپ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں جن کو اگر آپ سدھار لیں اور آپ اپنے کاروبار میں حلال طریقے سے کاروبار کرنا شروع کر دیں یا رزق کمانے میں حلال ذرائع استعمال کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کاروبار کیا تھا، آپ اسی طرح کام کریں، حلال و پاکیزہ رزق کمائیں اور اگر آپ جواب کرتے ہیں تو اس طریقے سے جواب کریں کہ آپ کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ آپ ایمانداری سے ڈیوٹی دیں، جس کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں وہ کام مکمل جان فانی سے اور مکمل جان افسانی سے اور مکمل فرائض کے ساتھ انجام دہی کریں۔ ہر ماہ رزق کے حلال آپ اپنے گھر میں لے کر آئیں، کوشش کریں کہ آپ کے پورے گھر میں حرام کا ایک لقمہ بھی کسی کے پیٹ میں نہ جائے۔ حلال رزق کھانے سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے اللہ سے کچھ مانگے اور اللہ پاک اس کی دعا کو رد کر دے۔
ناظرین ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جب کوئی بندہ یہ وظیفہ پڑھتا ہے، یہ تسبیح پڑھتا ہے، تو اس وظیفے سے آپ کے پاس بے حساب دولت آ جاتی ہے۔ ناظرین یہ ساری نعمتیں جو ہیں، یہ ساری برکتیں جو ہیں حلال روزی میں اور اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں پوشیدہ ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کریں۔ انشاءاللہ دیکھنا کیسے آپ کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے اوپر قرض ہے، آپ نے سود پر قرض لیا ہوا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اللہ پاک سے معافی مانگیں، کیونکہ سود حرام ہے اور اللہ پاک سے کھلی جنگ ہے، اور اللہ سے جنگ کون کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، جو بندہ اللہ تبارک و تعالی سے جنگ کرنے کا سوچے گا وہ دونوں جہانوں میں مارا جائے گا، وہ دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوگا، اور وہ آخرت میں بھی ضلالت کے نصیبوں میں ہوگا۔ جنت کی انتہائی سب سے نیچے والے گڑھے ہیں، اس میں اسے پھینکا جائے گا، اور آپ نے سب سے پہلے سود کے کاموں سے توبہ کرنی ہے، جھوٹ سے توبہ کرنی ہے، غیبت سے توبہ کرنی ہے، چغلی سے توبہ کرنی ہے۔ لیکن واضح کریں کہ صرف توبہ نہیں کرنی ہے، بلکہ اس توبہ پر قائم بھی رہنا ہے۔ اور سب سے اہم بات جو ہے وہ آپ اپنے رشتہ داروں سے اگر قطع تعلق ہیں، کسی سے بھی فوراً جا کر اس سے معافی مانگیں، چاہے آپ کی غلطی ہے یا آپ کی غلطی نہیں ہے، پھر دیکھنا کیسے اللہ پاک آپ کے اوپر کرم فرمائے گا۔ یہ رشتہ داروں کے ساتھ آپ نے اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ تعلقات کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ کسی نے کیا کہہ دیا، آپ عاجزی اختیار کریں۔ جو عاجزی اختیار کر لے گا پھر بھی اس کو ملے گا۔ اور جب آپ کبھی بھی بلندی پر چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی آپ بلندی پر چڑھیں گے تو آپ کو جھکنا ہی پڑے گا، آپ سیدھا کھڑے ہو کر بلندی پر کبھی نہیں چڑھ سکتے۔ اور جب آپ نے نیچے اترنا ہو تو آپ کو سیدھا ہونا پڑتا ہے، تو اس وقت آپ کو سینہ تان کے نیچے اترنا پڑتا ہے، پھر وہیں آپ نیچے اتر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج کا جو وظیفہ ہے اس کی ترتیب آپ اچھی طرح سے طریقے کے ساتھ سمجھ لیں، اور میری باتوں پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اس کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی، رشتہ داروں کے ساتھ اور لازمی شیئر کرنا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے کہ کسی ایک بندے نے بھی اس بات پر عمل کر لیا تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ ناظرین، نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ وہیں اسی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ مردوں نے کوشش کرنی ہے کہ وہ مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، عورتوں نے گھر میں نماز ادا کرنی ہے۔ اور اگر آپ کو ٹائم نہیں ملتا یا آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو آپ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے بھی اس وظیفے کو سکون کے ساتھ کر سکتے ہیں، اس پر کوئی پابندی نہیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد وقت کرنا زیادہ بہتر رہے گا۔ دوستو، اللہ پاک کے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور میں نے عہد کیا ہے کہ جو ان نمازوں ان کے اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا کرے گا میں اسے جنت میں ضرور داخل کر دوں گا۔ جو پابندی نہیں کرے گا اس کے لیے میرے پاس کوئی عہد نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے نماز فجر ادا کر لو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ پاک کے ذمے میں ہوتا ہے، تو اللہ پاک کا ذمہ نہ توڑو، جو اللہ کا ذمہ توڑے گا اللہ اسے اوندا یعنی الٹا لٹا کر دوزخ میں ڈال دے گا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ پاک کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو صبح کی نماز کو گیا ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا، اور جو صبح کو بازار گیا ابلیس یعنی شیطان کے جھنڈے کے ساتھ گیا۔ حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے سورج کو غروب ہونے سے پہلے نماز ادا کی یعنی فجر اور عصر کی نماز، وہ ہرگز جہنم میں داخل نہ ہوگا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن پڑھی جانے والی نماز جماعت سے افضل کوئی نماز نہیں ہے۔ میرے گمان یعنی خیال ہے کہ تم میں سے جو اس میں شریک ہوگا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ جس نے 40 دن فجر اور عشاء با جماعت پڑھی اس کو اللہ پاک 2 آزادیاں عطا فرمائے گا،
ایک آگ سے اور دوسری نفاق یعنی منافقت سے۔ ناظرین، نماز جنت کی چابی ہے۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نمازیں باجماعت ادا کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو صبح کی نماز سورج نکلنے سے پہلے پڑھ لے یعنی باجماعت ادا کرے تو ایسا بندہ اللہ پاک کے ذمے میں چلا جاتے ہیں۔ جو 2 نمازیں یعنی فجر اور عصر کی نماز شوق سے پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے باقی نمازیں پڑھنا بھی آسان کر دیتا ہے۔ جب اسے موت آئے گی، اللہ پاک اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں۔ فجر کی سنتیں دنیا کے خزانوں سے بہتر ہیں۔ اللہ پاک قیامت کے دن اس شخص کو اپنا دیدار نصیب کرے گا۔ فرمان مبارک ہے کہ اے میرے صحابہ، منافق بندے پر بوجھل اور سب سے بھاری نماز فجر ہے۔ فجر کی نماز کی فضیلتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنی دنیا اور آخرت سنوارنا اور دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو فجر کی نماز کو اپنے اوپر لازمی کر لیجیے۔ دوستو، آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اللہ پاک اور لا ریب قرآن مجید میں آیا ہے، ترجمہ سلیمان کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے خط کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہی کیا۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے چلنے کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور تیرنا اللہ کے نام سے ہے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ گویا کسی بھی ایسے کام کا آغاز جو جائز ہو تو اللہ کا نام لینا اور اسے شروع کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے جو اس کام میں برکت پیدا کر دیتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کوئی کام کرتے تو اس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جاؤ کہ ان نام خطوط لکھو، تو ان کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے نام ہی سے کیا۔ ناظرین، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں یہ بسم اللہ شریف ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دروازہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، چراغ گل کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، برتن ڈھانپتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، مشک کا منہ بند کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھو، کھانے پینے، ذبح کرنے، وضو کرنے، کشتی میں بیٹھنے، سوار ہونے، غرض ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا مستجب ہے۔ ناظرین، بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لینے ہیں۔ درود پاک بے شک آپ آسان اور مختصر سا پڑھ لیں، لیکن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ محمد، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ نماز والا درود شریف یعنی درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں بابرکت ناموں میں سے حاضر ہو کر اپنی مفلسی اور تنگ دستی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب گھر میں داخل ہوں اور گھر میں کوئی ہو تو اسے سلام کرو، اور اگر کوئی نہ ہو تو محبت تو مجھ پر سلام عرض کرو، اور ایک بار قل هو اللہ احد پڑھو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اتنا مالا مال کر دیا کہ اس نے اپنے ہمسایوں کو بھی خدمت کی۔ فرمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو یہ پسند کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں خیر زیادہ کرے تو جب بھی کھانا حاضر کیا جائے وضو کریں، اور جب اٹھایا جائے تو اس وقت بھی وضو کریں۔ کھانے کے وضو سے مراد دونوں ہاتھوں تک اور منہ کا اگلا حصہ دھونا اور کلی کرنا ہے۔ ناظرین، مل کر کھانے میں برکت ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اکٹھے کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ ایک حدیث پاک کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ساتھ کھانے میں تھوڑا سا کھانا بہت کو کافی ہو جاتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ نماز یاد حج کھانا غرض ہے کہ عبادتوں میں عبادات مسلمانوں کی جماعت بڑی اعلیٰ نعمت ہے۔ رزق میں وسعت کا نسخہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ جو شخص دسترخوان سے گرے ہوئے ٹکڑے کو اٹھا کر کھائے اور وہ فراخی کی زندگی گزارتا ہے اور اس کی اولاد میں بھی عافیت رہتی ہے۔ رزق میں برکت کا ایک سبب ناظرین رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں اضافہ اور رزق میں زیادتی ہونا پسند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرے اور صلح رحمی کرے، سال بھر رزق حلال ملے گا۔ فرمان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ بھوکا
اور حاجت مند اگر اپنی حاجت لوگوں سے چھپائے، خدا تعالی رزق حلال سال بھر تک اسے عنایت کرے گا۔ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی کو دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہوں سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق کو وسیع کر دے۔ اور رات دن اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اپنی تنگ دستی کا شکوہ کرنے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آدمی سے فرمایا کہ کیا وہ تمہیں بھول گئی جو ملائکہ کی تسبیح ہے، جو تمام مخلوقات کی تسبیح ہے، اسی کے ذریعے سب کو رزق دیا جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کون سی تسبیح ہے؟ پہلے آپ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن عمر، صبح صادق کے طلوع ہونے کے بعد سے لے کر نماز فجر کے درمیانی یہ کلمات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھ لو تو دنیا تمہارے پاس ناک رگڑتے ہوئے آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس کلمے کے بدلے جو تم کہو گے ایک فرشتہ پیدا فرمائے گا جو قیامت تک تسبیح بیان کرتا رہے گا، اور اس کا ثواب تمہیں ملے گا۔ تو ناظرین کرام، 17 محرم الحرام جمعہ کے دن 100 بار یہ تسبیح لازمی پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دنیاوی پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، اللہ آپ کو دینی دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ آخر میں دوبارہ سے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین اکرام، جب بھی دعا مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، برکت والا خیر و عافیت والا رزق مانگنا ہے۔ ناظرین، اس سے نہ صرف آپ کے گھر میں خوشحالی رہے گی بلکہ آپس میں پیار محبت اخلاص بھی بڑھے گا۔ ہر بندہ دن رات زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے چکر میں ہے، بہت راستہ اختیار کرتا ہے، تو کوشش کریں کہ آپ نے مختصر راستہ نہیں اختیار کرنا، اپنے کام پہ آپ نے مکمل توجہ دینی ہے، رزق کو حلال کر کے کمانا ہے، محنت کرنی ہے، اور اس سے اللہ پاک آپ کے اوپر ڈھیروں برکتیں رحمتیں نازل فرمانا شروع کر دیں گے۔ کوئی بھی وظیفہ، ناظرین جیسا کہ میں اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں کہ نماز کے بغیر کوئی وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ و خیرات بھی کرتے رہنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خوبصورت زندگی ہمیشہ سب کا نصیب رہے، رب زلزلات سے معافی اور صحت کا سوال کرتے رہا کرو، کیونکہ ایمان کی نعمت کے بعد تندرستی سے بہتر کوئی نعمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ تندرست آباد و شاد رکھے، ہر نیا دن خیر و برکت والا ہو، آپ کو ذہنی اور قلبی سکون عطا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین ایمان کی سلامتی کے ساتھ شاد و آباد رکھے، دونوں جہانوں کی عزتوں برکتوں رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اپنے خزانے غیب سے خصوصی امداد فرمائے، اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ اللہ ہمیں ہر مشکل اور ہر پریشانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العزت اپنے خاص فضل و کرم سے ہماری زندگی میں سکون کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ارض و سما کی تمام آفات و بلا جن و انس اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور صحت کے ساتھ بے حساب خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہر اس چیز سے نوازے جس میں خیر و برکت عزت راحت اور سکون ہو، اور سدا خوش اور تندرست رکھے۔ اے اللہ پاک، بے شک تو بڑا مہربان و نہایت رحم کرنے والا ہے، بس جس طرح بارش برسا کر زمین کی پیاس بجھاتا ہے اسی طرح اپنی رحمت سے ہمارے دلوں کو بھی سیراب کر دے۔ یا اللہ ہمیں برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔